السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فتوح دست رزق میں وظیفہ اور موکلات کو تابع کرنے کے لیے مجرب قدیمی وظیفہ برائے وسعت رزق و جمی مطالب اور بہت مجرب عملیات ہے۔ یہ حضرت امام احمد رضا بریلوی شریف نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا اور آپ کا تجربہ شدہ عمل ہے یہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ بتاؤں، آپ پہلے اس کے کرنے کے پرہیزگار سنیں اور ان پرہیزوں کو کریں تو پھر آپ یہ عمل کر سکیں گے۔ پہلے آپ نے جب بھی وظیفہ کرنا ہے آپ کے لباس وہی ہونے چاہیے جو آپ وظیفہ پڑھنے کے وقت پہنتے ہیں۔ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے لباس کو وہیں اتار کر رکھ دیں گے اور دوسرا لباس پہن لیں گے۔ ہر چوتھے پانچویں دن یا کم از کم جمعے والے دن غسل ضرور کریں گے اور ہر وقت باوضو رہیں گے اور ہر وقت درود و سلام یا قرآن کی کوئی آیت یا سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں گے۔ زیادہ تر درود و سلام کا وظیفہ آپ کریں اور ہر وقت باوضو رہیں۔ کوئی بھی ایسا وقت نہ ہو جب آپ کا وضو نہ ہو۔ پیاز اور لہسن یہ کچا آپ نے استعمال نہیں کرنا، کچا انڈا بھی استعمال نہیں کرنا، کسی کا کپڑا استعمال نہیں کرنا، کسی کی چادر استعمال نہیں کرنی، کسی کا سوٹ نہیں پہننا، کسی کا صابن، جھوٹا سالن، کوئی چیز جھوٹی کسی کی استعمال نہیں کرنی، تیل بھی کسی کا نہیں لگانا، کوئی بھی چیز کسی کی استعمال نہ کی ہو۔ وظیفے کے دوران پاک صاف جسم ہو اور ہر وقت خوشبو آپ کے کپڑوں میں جسم میں لگی ہوئی ہو اور عملیات کی جگہ ایک ہو، وقت ایک ہو، ٹائم ایک ہو، کسی کو اس وظیفے کا علم بھی نہ ہو، کسی یار دوست کو کسی کو بھی اس وظیفے کا علم نہ ہونا چاہیے، تب یہ راز میں رہے گا اور پھر بھی یہ وظیفہ ضرور ہوگا۔ کوئی کھجور، کوئی میوہ، کوئی چیز بھی دھونے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ چھری، ہاتھی کے دستے والی چمڑے کی جوتی بھی استعمال نہیں کرنی۔ یہ پرہیزگار آپ کریں گے تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، اپنی نگاہوں کو، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت میں رکھیں، کسی عورت کو ہرگز نہ دیکھیں، کسی کے ساتھ فحش بات چیت نہ کریں، کوئی ایسی بیہودہ بات نہ کریں جس سے آپ کے موکلات کو نقصان پہنچے اور آپ سے وہ منحوس نہ ہو۔ یہ پرہیزگار ضرور عمل کے دوران ہونے چاہیے اور بعد میں بھی رکھے جائیں گے۔ گوشت کسی قسم کا بھی نہیں کھانا، بڑا ہو یا چھوٹا، مچھلی ہو یا پرندہ۔ مکھن، دیسی گھی، دودھ والی چائے، کوئی بھی ایسی چیز جس پر مکھی بیٹھتی ہے وہ چیز استعمال نہیں کریں گے۔ یہ اس عمل کو پختہ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی آپ چھوڑ دیں گے تو یہ عمل قیامت تک بھی نہیں ہوگا۔ اس میں یہ شرطیں ہیں۔ عمل 3 دن کا ہے، 3 دن میں موکل حاضر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ مکمل پرہیز کیے، اگر پرہیز نہ کریے تو پھر یہ عمل نہیں ہوگا۔ سب نیٹ پر آنے والے بہت سارے نقلی پیر، نقلی عمل، نقلی جہل لوگ ایک دوسرے کے وظائفات دے کر اپنے اپنے چینلوں پر دے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں۔ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں،
صرف انہوں کو لباس، ان کے الفاظ سن کر دہرا کر اپنے چینل بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ہم خود تجربہ کیا، ہم خود کامل بھی اللہ کی رحمت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے جو کچھ دیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کسی بخل کے بغیر۔ یہ سب چیزیں کرنے سے عمل ہوگا۔ کوئی کہتے ہیں جی یہ جلد ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، ویسے نہیں ہوگا، یہ سب پرہیز کرنے پڑیں گے۔ اگر ایسے ہی کوئی کام ہو جاتا تو دنیا میں ہر آدمی موقع حاصل کر لیتا۔ یہ اتنا ہی مشکل کام ہے جیسے شیر کے منہ میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈال کر اور باہر صاف ستھرا نکال لیا۔ یہ وظائف اتنے ہی مشکل ہوتے ہیں۔ بالفرض کوئی صاحب کرنا چاہے، کوئی ہم محنت کرے یا بہادری سے اس کو کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، ورنہ اس کو نہیں کر سکتا۔ اور زندگی میں جس نے یہ عمل کر لیا اس کی زندگی جنت بن سکتی ہے، اور دستگاہ بھی اس پر دین اور دنیا دونوں چیزیں اس کو مل سکتی ہیں۔ یہ فلسفہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کرنے سے پہلے اس عمل کو سنیں تو پھر آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا، کامرانی بھی دے گا، اور اللہ سے دوستی بھی ہو جائے گی۔ اس عمل کو پہلے کپڑے نئے بنوا کر پہنے ایک جگہ رکھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا کم از کم 11:30 یا 12 بجے کے بعد اس کو آپ کر سکتے ہیں، یا زیادہ اگر نہیں آپ کر سکتے تو عشاء کے بعد ضرور کریں۔ جہاں شور شرابہ نہ ہو وہاں یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے آپ نے یا نماز پر کھڑے ہو کر 3 یا 7 مرتبہ یہ فریاد پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہی کھڑے ہو کر 3 بار آیت الکرسی، 3 بار 4 قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، 3 بار پڑھ کر اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار کریں، گول دائرہ اپنے گرد لگا لیں۔ ایک پانی کا پیالہ آپ کے پاس پانی کا بھرا ہوا ہونا چاہیے، جو کسی کا جھوٹا نہ لگا ہو، کسی کو منہ نہ لگا ہو پیالے کا۔ حصار کر کے پھر تسبیح پکڑ کر 4000 یا اللہ 4000 مرتبہ کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ 4000 مرتبہ کھڑے ہی تمام عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے دن موکلات آپ کے سامنے آ جائے گا اور اپنی اصل صورت میں بھی آ سکتا ہے، تو وہ آپ کو سلام کرے گا، السلام علیکم اے عبداللہ۔ آپ نے اگر عمل پورا کر لیا تو پھر اس کے سلام کا جواب دیں، نہیں تو آپ اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیں اور اس کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیں۔ جب وہ بیٹھ جائے گا، آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا، 4000 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، تو پھر وہ پوچھے گا کہ تم کو مجھ سے کیا مطلب ہے، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ مجھے اس وقت کو کوئی کام نہیں، میں دوبارہ آپ کو بلانا چاہتا ہوں، جب مجھے کوئی کام ہو تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ وہ کہے گا نہیں اسی وقت مجھے بتاؤ آپ کو کیا کام ہے، اصرار کرے گا، اصرار سے آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر وہ آپ کو کوئی لفظ بتائے گا، کوئی طریقہ بتائے گا، تو پھر وہ چلا جائے گا کہ ایسے کریں تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر جب بھی آپ اس کو بلانا چاہیں تو 41 مرتبہ یا اللہ ہی پڑھنا ہے، اور دوسرا وہ جو طریقہ خود بتائے گا وہ کرنا ہے، تو وہ یہ حاضر ہو جا کرے گا۔ زندگی میں کوئی بھی ناجائز کام، کسی لڑکی کا پھنسانے کے لیے، کسی کے پیسے چرانے کے لیے، بینک پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، زنا بازی کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف کرنے کے لیے، کسی آدمی کو مارنے کے لیے، مصیبت ڈالنے کے لیے، کسی کا رزق بند کرنے کے لیے، ایسے کام ہرگز اس سے نہ لیں، ورنہ یہ آپ کو ہی نقصان میں مبتلا کر کے زندگی بھر کے لیے چلا جائے گا۔
ایسے کام اس سے کروائیں جو حقیقت میں شریعت کے ساتھ ہوں، اچھے ہوں، کسی کا فائدہ ہو، کسی کا رزق کھولنا ہو، کسی کی نکاح کروانا ہو، کسی کا اچھا کام کرنا ہو، اور روز روز اس کو نہیں بلا سکتے، مہینے میں 1-2 مرتبہ یہ کام لے سکتے ہیں۔ اگر روز روز آپ اس کو بلائیں گے، 1-2 مرتبہ آپ کے کام کرے گا، وہ زندگی بھر چلایا جائے گا، اور دوسری مرتبہ آپ اس کا اگر عمل کریں تو ساری زندگی ہی لگ جائے گی، تو یہ حاضر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے ہیں۔ اب میں آپ کو فریاد بتاتا ہوں، جو فریاد پڑھنی ہے 3 یا 7 مرتبہ پہلے فریاد پڑھنی ہے کھڑے ہو کر، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے یا اللہ 4000 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، بیٹھنا ہرگز نہیں ہے۔ اگر بیٹھ گئے تو پھر بھی یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس وہ موکل 3 دن میں حاضر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی جو خامیاں ہیں ان کو اور درست کریں، پھر اس کو 21 دن کریں۔ اگر 21 دن میں بھی حاضر نہیں ہوتا تو پھر 41 دن کرنا پڑے گا، یا اسی طرح آپ کو 3 عمل کرنے پڑیں گے، لیکن حاضر ضرور ہو جائے گا۔ آدمی کو پتا ہے کہ زمین کے نیچے، کھودنے والے کو پتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، جب وہ کھودنے لگ پڑتا ہے تو کبھی نہ کبھی پانی تو مل ہی جاتا ہے، لیکن یہ عمل بہت مستند اور قدیمی ہے اور خالص ترین۔ اس بزرگ نے لکھا ہے کہ جو 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھا، اور جس نے 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ شریعت کے اوپر دیا، یہ اس بزرگ نے امام احمد رضا، جن کا نام ہر انسان، ہر جاندار بھی جانتے ہیں کہ کتنے بائے کے اور کتنے بڑے ولی اللہ اور عامل ہوئے اور کامل ہوئے۔ اب میں فریاد بتاتا ہوں، یہ فریاد 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے 4000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریاد فریاد فریاد، بدرگاہ تو بدوستی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بدوستی علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ و حسن مجتبی و حسین شہید کربلا آنچ مطلوب میدارم با نثارام دسا۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ کے پھر کھڑے کھڑے 4000 مرتبہ رام رام سے پڑھنا ہے، یا اللہ 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 یا اللہ۔ یہ پڑھتے پڑھتے آپ کا تصور مکمل طور پر دنیا سے عاری ہو، دنیا کا تصور، کاروبار کا تصور، گھر بار کا تصور، کسی بھی چیز کا تصور بند ہو جانا چاہیے۔ صرف ایک ہی تصور ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو یہ لفظ کا موکل ہے میرے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ 4000 پورا ہونا چاہیے، ایک دانہ آگے پیچھے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو جو کھری بات ہے، سچی بات ہے، وہ بتا دی۔ اب جو انسان اللہ کا بندہ اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اگر سچی نیت سے اس پر عمل کرے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ جو بد نیت سے اس کو کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو کرنے کے بعد اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں بھی دعائیں دیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر رحم فرمائے، اور پاکستان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح دے، اور اس موکل کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ مسلمانوں کو قوت زور حاصل ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور میں بابا سائی محمد عاشق حسین قادری چشتی شاہی شمسی لاہوتی، اس عمل کو اجازت کے لیے آپ مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کریں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، میں آپ کو اجازت دے دوں گا انشاءاللہ۔ پھر اس عمل کو کریں، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔